من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حياتي ومماتي خير لكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین الکرام پچھلے 2 ہفتوں میں ہم نے والدین کی اطاعت و فرمانبرداری والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں کچھ باتیں سنی. آج اس موضوع سے ہٹ کر کے ایک دوسرا موضوع شروع کیا. ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات تو نامکمل رہ گئی. والدین کے حقوق بہت زیادہ ہے. اس کی لمبی طویل فہرست تیار کی جائے ممکن ہے بیان ہو جائے. ادھورا چھوڑ کر کے موقع محل کے اعتبار سے میں نے اس کو رکھ دیا. اپنی زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کے اوپر بیان کیا جائے گا. میں نے مناسب سمجھا مہینے کے اعتبار سے جو مہینہ چل رہا ہے. کون سا مہینہ شروع ہو گیا بھائی؟ ابھی کا ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے. یہ مہینہ آتا ہے آتے ہی پوری دنیا کے اندر خوشی کی ایک لہر ہو جاتی ہے. ہونی بھی چاہیے. آج ربیع الاول کی کتنی تاریخ ہے؟ یہ ربیع الاول کی کتنی تاریخ؟ گھڑی پیچھے ہے، پیچھے مت دیکھو. گھڑی دیکھ کے چلیں گے، ٹائم دیکھ کے کام کریں گے تو پیچھے ہی رہ جائیں. فکر سے کام کریں گے. گھڑی کی پہلے کے لوگ فکر گھڑی کی کیسے رہتے تھے؟ وقت بھی نماز میں پڑھتے تھے اور وقت بھی سفر بھی کرتے تھے بغیر گھڑی کے. آج جتنی آسانیاں ہو گئی ہیں اتنی آدمی پریشان ہو. عربی کی آج 3 تاریخ ہو گئی. ابھی جو مہینہ گیا 29 کا چاند تھا. اس حساب سے آج عربی کی 3 تاریخ. ہم سب کو 12 تاریخ کا انتظار ہے نا بھائی؟ جو قریب آ گیا وہ تو سب کو یاد رہے گا، معلوم ہی رہے گا. کون سا دن پڑے گا 12 ربیع الاول؟ 12 ربیع الاول کون سے دن کو پڑے گا؟ تو بھائی اگر ہم مناتے رہے کم سے کم تاریخ یاد رکھو. کون سا دن پڑے گا، کون سی تاریخ رہے گی. حالانکہ وہ تاریخ غلط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جو تاریخ 12 ربیع الاول بتائی جاتی ہے آپ کو نہ تو کسی حدیث میں ملے گی نہ تو قرآن کی آیت. کسی معتبر کتاب میں 12 ربیع الاول آپ کی تاریخ ولادت ہے ہی نہیں. دلیل کے ساتھ یہ بات بیان کی جا سکتی ہے. کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ آپ کی ولادت 12 ربیع الاول کو نہیں، بالکل نہیں. اس لیے کہ دماغ لگانے والوں نے، حساب جوڑنے والوں نے آج بھی جوڑا ہے. وہ دن جس دن آپ پیدا ہوئے تو پیر کا دن تھا، ربیع الاول کا مہینہ بھی تھا، لیکن 12 تاریخ نہیں تھی. آج پوری دنیا میں یہی مشہور ہے. ہمارے نبی کی ولادت کون سا تاریخ ہوئی؟ 12 غلط. 9 یا 8 یا 9 ربیع الاول کو ہمارے نبی کی ولادت ہے. لیکن بس چل رہا ہے 12 ربیع الاول 12 ربیع الاول. لیکن ہم کو 12 ربیع الاول بھی پتہ نہیں. یہ نبی سے محبت ہماری ہے.
तारीख भी पता नहीं। सबसे पहले हम अल्लाह के घर में बैठ के आहद करें, इरादा करें, कसम नहीं ली जाती है कि आप कसम खाएं, कसम तोड़ लें तो गुनाह। इरादा करें हम अपनी ज़िंदगी अल्लाह के नबी के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें इंशाअल्लाह। हमारी जो ज़िंदगी होगी आज से भाई एक ही दिन में आदमी वली नहीं बन जाता है, और एक ही दिन में आपको फरिश्ता भी नहीं बनाया जाएगा कि आप फरिश्ते बन जाओ। इंसान है, ज़रूरियात दुनिया की है, लेकिन इरादा तो रखो कि हम जो भी काम करेंगे इंशाअल्लाह सुन्नत के मुताबिक करेंगे। आज से 12 रबीउल अव्वल का महीना है, आका की तारीफ होने जा रही है, आका के खुसूसियात बयान किए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जब हमारा इमाम हमारा आका ऐसा है तो हम सबको अपने इमाम की इब्तिदा करनी चाहिए ना, आका के पीछे चलना चाहिए। तो सिर्फ सही किस्से कहानी के तौर पर सुन लिया हो गया, खत्म हो गया नहीं, ये तो आज यही बन गया, किस्सा और कहानी बन गई। रबीउल अव्वल का इंतज़ार है, अब इसमें 10 दिन 12 दिन 15 दिन पूरा महीना चलता रहेगा। हमारी ज़िंदगी सुन्नत से खाली, नबी के तरीके से खाली। तो हम पहले इरादा कर लें कि हमारा खाना पीना उठना बैठना चलना फिरना अल्लाह के नबी के मुताबिक होगा। और हर चीज़ हमको तो मालूम नहीं है। अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर फरमाते हैं फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि जो चीज़ें आपको मालूम नहीं है उसको पूछ लो उन लोगों से जिनको मालूम है। कोई भी चीज़ हो हमको मालूम नहीं है, हमारे सामने एक छोटा बच्चा बैठा है, अगर उसको मालूम है तो बेशर्म किए हुए बच्चे से पूछ सकते हैं भाई ये बात क्या है, कैसी है। लेकिन हमारा मामला आपका मामला बिल्कुल उल्टा है। दुनिया का अगर कोई काम करना होगा तो एक मरतबा नहीं 2 मरतबा नहीं 10 मरतबा पूछते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन दीन के मामले में सब मालूम है, सब मालूम है। तो हर सुन्नत या नबी का तरीका हर किसी को नहीं मालूम रहता है। कम से कम जितना मालूम है उस पर अमल शुरू करे, और जो नहीं मालूम है उसको पूछ कर शुरू करें। तो इरादा करें। अच्छा, उससे पहले हमारा एक सवाल, रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो गया है, सबको मालूम है आज मस्जिद में दायां पैर रख करके दुआ पढ़ करके कौन साहब दाखिल हुए हैं? इतना बड़ा मजमा है, हाथ उठाइए कि आप मस्जिद में सुन्नत के मुताबिक दाखिल हुए हैं। तो उठाए, थोड़ी देर उठा के रखें ना ताकि दूसरों को हो सकता है। सुन्नत के मुताबिक कौन मस्जिद में दाखिल हुआ है? फिर कहते हैं नबी से मोहब्बत है। नऊज़ बिल्लाह, अगर नबी की शान में कोई गुस्ताखी करता है तो सब लोग खड़े हो जाएंगे, मेरे नबी को क्यों ऐसा कहा। आज यही होता है दुनिया के अंदर, अगर नबी की शान में दीन के खिलाफ कोई बात करता है तो उसका गला काटने के लिए हम तैयार, लेकिन नबी के रास्ते पे चलने के लिए हम तैयार नहीं। ये तो है आज हमारा हर काम सुन्नत के खिलाफ, और कह भी देते हैं सुन्नत तो है। इसके बाद में बात करूँगा, मेरा मकसद और मौजूद दूसरा, लेकिन ये चंद बात है जिसको हम खिलवाड़ समझते हैं कि सुन्नत तो है, कह भी देते हैं। हदीस पाक में आता है अगर कोई आदमी किसी छोटी सी सुन्नत को मामूली समझ के छोड़ता है तो उसका ईमान खत्म हो जाता है, मुसलमान ही नहीं रहता है। मामूली से सुन्नत, मिसाल के तौर पर मिसवाक करना सुन्नत, वज़ू से पहले मिसवाक करना सुन्नत है। हम ये क्या मिसवाक करना, लेकिन मिसवाक वज़ू कर लेते हैं ना, हमारे दिल में उसकी हकारत आ गई, मिसवाक की जो है हमारा ईमान खतरे में पड़ जाएगा। सुन्नत को समझते क्या है? वही मैंने कहा ना कि नबी से मोहब्बत के दावेदार तो सब हैं, हमको नबी से मोहब्बत है, लेकिन जब नबी के तरीके पे चलने के लिए कहा जाता है तो ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये हमसे नहीं हो पाएगा। जिस नबी ने हमारे लिए रातों रात अपनी आंखों से गरम गरम आंसू निकाले, अपनी औलादों की फिक्र नहीं की, अपनी घर वालों की फिक्र नहीं की, जितनी फिक्र उम्मत की है, और आज यही उम्मत अपने नबी को क्या तकलीफ दे रही है। कौन सा ऐसा काम है जो सुन्नत के मुताबिक करते हैं बताइए? हमारा खाना पीना गैरों के तरीके पे, चलना फिरना गैरों के तरीके पे, पहनना ओढ़ना गैरों के तरीके पे, अल्लाह के नबी की सुन्नत, दाढ़ी रखना सुन्नत हमको अच्छी नहीं लगती। लोग क्या कहेंगे अगर हम दाढ़ी रख लेंगे तो क्या कहेंगे? अरे लोगों के कहने से मत छोड़ो, लोगों के कहने से या लोगों के ताना देने से मत छोड़ो। कल क़यामत के दिन हमारा क्या होगा ये तो सोचो। आज हम बड़े शौक से
چہرہ صاف کروا لیں گے، خاص کر کے جمعہ کے دن تو اور اس لیے کہ ہم کو اللہ کے گھر میں جانا ہے نا بھائی، صاف ستھرے ہو کر کے جائیں۔ دوستو یہ سنتیں بہت چھوٹی چھوٹی معمولی ہیں، لیکن اس کو معمولی مت سمجھو۔ جس کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہوگی سنتوں پر عمل کرے گا، صرف زبان سے کہنے سے نہیں ہوتا ہے۔ تو میں ربیع الاول کی مناسبت سے کچھ باتیں عرض کر دوں۔ میں نے جیسے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ 12 ربیع الاول کہیں سے بھی آپ کو نہیں مل سکتا ہے، 8 یا 9 تاریخ ہے۔ ہمارے نبی جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاتی و مماتی خیر لکم، میرا آنا اور میرا جانا یہ تمہارے لیے بہتری ہے۔ اللہ کے نبی جب دنیا میں آئے، دنیا سے چلے گئے، تب بھی ہمارے لیے نعمت تھے، چلے گئے تب بھی نعمت تھے۔ اگر میرے نبی اس دنیا کے اندر نہ آتے تو آج ہم اور آپ یہاں بھول گئے۔ وہ نبی کی برکت، نبی کی طفیل میں پوری دنیا میں بنائی گئی ہے۔ ہم اور کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کے تمام انسان، اگر اللہ تعالیٰ اپنے لاڈلے نبی کو بنانا نہ ہوتا، یہ دنیا کے اندر بھیجنا نہ ہوتا تو اس دنیا کو بناتا ہی نہیں۔ آپ آئے، آپ کے طفیل میں ہم بھی آئے، آپ بھی آئے، یہ زمین و آسمان آئے، چاند سورج ستارے سب آئے، صرف اور صرف آپ کے طفیل میں۔ محترم بزرگ اور دوستو، ربیع الاول کے آتے ہی ہر جگہ سیرت کے موضوع پر تقریریں شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی کو بیان کرنا، اور بیان کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، آپ کے اوپر آپ کی سیرت پہ بیان کرنا آسان کام نہیں ہوتا ہے کہ کوئی قصہ کہانی سنا دیا ہو گیا ہے۔ یہ تو بہت بڑے نیک اللہ والوں کا کام ہوتا ہے۔ ہم جیسے گنہگار، ہماری زبانیں بھی گندی ہیں، ہمارے منہ بھی گندے ہیں، ہم نبی کی تعریف کیا کر سکتے ہیں، یا نبی کی شان میں ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ لیکن اللہ کا فضل و کرم، اللہ جتنا چاہے بلوائے۔ تو سیرت کے اوپر بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، یا سیرت کے اوپر تقریریں کرنا، باتیں کرنے کا مقصد اور غرض یہ ہوتی ہے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت آ جائے۔ سیرت کے اوپر جو بیان ہوتا ہے، آپ کی صفات جو گنوائے جاتے ہیں، آپ کے حلیے جو بیان کیے جاتے ہیں، اس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کے نبی کی سچی محبت آ جائے، اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن جائیں۔ اللہ کرے یہ مقصد کہنے والے کو بھی حاصل ہو جائے اور تمام سامعین کو بھی حاصل ہو جائے۔ میرے دوستو، جب تک ہم نبی سے محبت نہیں کریں گے، نبی کے طریقے سے محبت نہیں کریں گے، ہم اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو کامیاب نہیں کر سکتے۔ صرف اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے خود فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ جس نے رسول کی اتباع کی، رسول کی پیروی کی، اس نے اللہ کی اتباع کی۔ بغیر رسول کی اتباع کیے ہوئے، بغیر رسول کی پیروی کیے ہوئے ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنی زندگی سنت کے مطابق بنائیں، ہمارا ہر کام سنت کے مطابق ہو، ہمارا ماحول سنت کے ماحول میں ڈھل جائے، ہمارا خرید و فروخت، لینا دینا، خریدنا اور بیچنا، ہر کام نبی کے طریقے میں ہونا چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ کو اگر کتابوں سے محبت ہوگی، تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہوں گے، تو آپ نے اس میں ایک جملہ پڑھا ہوگا، ایک لفظ میں ایک جملہ بولا جاتا ہے زمانے جاہلیت۔ سنے ہوں گے، اگر پڑھا نہیں ہوگا کہیں تو سنے ہوں گے۔ زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے، ایک لفظ جملہ بولا جاتا ہے زمانے جاہلیت، جہالت والا زمانہ۔ یہ کون سا زمانہ تھا، کس وقت کو کہا جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو بھائی، بیچ میں ایک بات، جب اللہ کے نبی کا نام لیا جائے تو کم سے کم زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کرو، اگر زور سے نہیں تو اتنے کہہ دیا کرو، زبان کو تھوڑی حرکت دے دو۔ حدیث پاک میں آتا ہے سب سے بڑا بخیل آدمی وہ ہے جس کے سامنے اللہ کے نبی کا ذکر کیا جائے اور اللہ کے نبی کے درود نہ بھیجے۔ تھوڑا سا چھوٹا سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا جائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت سے پہلے کا جو دور تھا، ابھی آپ دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے ہیں، اس وقت وہ وقت جو تھا اس کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے، اور حقیقت میں جہالت کا زمانہ تھا بھی۔ انسان کی شکل میں پوری دنیا میں درندے بسے ہوئے تھے، درندے۔ انسان نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ انسان کس کو کہتے ہیں؟ ہر جگہ قتل قتال، ہر جگہ مار پیٹ مار ڈال، جہاں دیکھو تہاں۔ میرے نبی جب تک اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے اس وقت دنیا کا یہی حال تھا، اس لیے اس کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے، جہالت کا زمانہ۔ کوئی آدمی کسی آدمی کو بھائی بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، کوئی رشتہ کسی سے رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ 6 صدی عیسوی، کیونکہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی صدی تھی۔ 6 صدی عیسوی میں میرے اور آپ کے نبی کی پیدائش کی صدی یہ ہے۔ اس وقت جہالت بالکل عروج پر تھی، جہالت عروج پر تھی، ایک دم گرم تھی جہالت کہ میرے نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ دنیا کے بڑے بڑے مذاہب ناکام ہو جاتے تھے۔ ہمارے نبی سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، ہر نبی نے جو اپنی شریعت لے کر کے اللہ نے ان کو بھیجا، ان مذاہب کے اندر اور ان شریعت کے اندر ایسی تحریف و ترمیم کرتے تھے، ایسا رد و بدل کر دیتے تھے، اس کو پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ یہ مذہب ہے یا اور کچھ ہے۔ اگر اس وقت ان مذاہب کے لانے والے، ان شریعت کے لانے والے حضرات انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لے آتے تو خود اپنا لایا ہوا مذہب نہ پہچانتے کہ میں ایک مذہب لے کر کے آیا تھا، اس کے اندر اتنی گڑبڑی کر دیے تھے ان کے ماننے والے، خود نبی بھی نہیں پہچان سکتے تھے کہ یہ وہی مذہب ہے، یہ وہی شریعت ہے جس کو میں لے کر کے آیا تھا، اور کبھی بھی وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو ہی نہیں سکتے تھے کہ یہ میری لائی ہوئی شریعت ہے، حالانکہ انہی کے اوپر اور وہی شریعت لے کر آئے، لیکن ان کے ماننے والوں نے ان کے دل اتنی ساری گڑبڑیاں کر دی، نبی کو خود نہیں پتہ چلتا کہ یہی میری شریعت تھی جس کو میں لے کر کے آیا تھا۔ مثال کے طور پر چند موٹی موٹی مثالیں میں دیتا ہوں آپ کو کہ یہودی مذہب، یہودی کس کو کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ چند بیجا رسموں کا خالی نام ہے، بس رسمی طور پر کچھ چیزیں کی جاتی ہیں، اور ویسے بھی یہودیت جو ہے ایک خاص نسل کا مذہب ہے۔ جیسے آج الحمدللہ ہمارا آپ کا مذہب یہ پوری دنیا کے لیے ہے، چاہے ایمان والا ہو غیر ایمان والا ہو، ہر ایک کے لیے۔ جیسے ہمارے نبی پوری دنیا کے لیے ہیں، ایسے آپ کا لایا ہوا مذہب بھی پوری دنیا کے لیے ہے۔ لیکن یہودیت چند افراد کا نام، ایک خاص نسل کا مذہب ہے جو اس نسل کے علاوہ کسی دوسرے کو یہودیت کی دعوت نہیں دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے عیسائیت، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، اس میں جب تثلیث کا عقیدہ داخل ہوا، کہتے ہیں اللہ تیسرے کا ایک ہے، دوسری تفسیر دوسری بات وہاں نہیں جاؤں گا۔ یہودی عیسائی لوگ 3 خدا مانتے ہیں، تیسرے میں کا ایک خدا مانتے ہیں۔ ان میں جب تثلیث کا عقیدہ داخل ہوا تو عیسائیت بت پرستی کا شکار ہو گئی۔ جو چیزیں بت پرستی میں ہوتی ہیں، جو رسم و رواج بت پرستی پہ چلتا ہے، وہی عیسائیت کے نام پہ بھی ہونے لگا تھا اس زمانے میں۔ اسی طرح کے ایران کے مجوسی، جسے ہم آپ پارسی کہتے ہیں، ایران کے مجوسی جو خدا کو نہیں مانتے تھے، عناصر اربعہ کی عبادت کرتے تھے، آگ پانی ہوا مٹی، اس کو خدا مانتے تھے، اور ان چاروں میں بھی سب سے بڑا جو ان کا معبود تھا آگ تھا، آگ کی عبادت کرتے تھے، آگ کی پرستش کے لیے انہیں مخصوص عبادت گاہیں اور آتش کدے تیار کر رکھے تھے اس وقت۔ اسی طریقے سے بدھ مذہب جو ہوتا ہے اس وقت ہندوستان اور وسط ایشیا میں پھیلا ہوا تھا، یہ بھی بت پرستی کا شکار ہو گیا۔ رہا ہندو مذہب کا جو تعلق ہے 6 صدی عیسوی میں، اس میں بھی بت پرستی بڑے زور و شور میں ہوتی تھی۔ ہندو مذہب ابھی میرے نبی آئے نہیں، اس سے پہلے بت پرستی کا عام رواج تھا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس وقت ہندوؤں کے معبود کی تعداد 33 کروڑ تھی، 1 2 نہیں، اتنے معبود بنا کے رکھے تھے، 33 کروڑ ان کے معبودوں کی تعداد تھی، 33 کروڑ معبودوں کی عبادت کرتے تھے ہندو مذہب۔
اور اہل عرب کا حال یہ تھا کہ وہ خانہ کعبہ جو ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا، اس خانہ کعبہ کے صحن میں 360 میٹر رکھے ہوئے تھے۔ ابھی ہمارے نبی آئے نہیں، آنے سے پہلے کی تاریخ گویا کہ ان کے اخلاق و کردار سب بگڑ چکے تھے، شراب و جوا کے عادی ہو گئے تھے۔ اگر شراب و جوا کے عادی نہ ہوتے، اخلاق و کردار نہ بگڑتے تو لڑکیوں کو زندہ درگور نہ کرتے، زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اہل عرب کا یہ حال تھا، اگر گھر میں بچی پیدا ہو گئی ان کے چہرے کی یاد ہے، میرے گھر میں بچی پیدا ہو، میری ناک کٹ گئی، زندہ ہی دفن کر دیتے تھے۔ اگر وہاں سے کوئی قافلہ گزرتا تھا اس کو لوٹ لیتے تھے۔ دینداری نہیں، اسلام نہیں تو انسان کے اندر درندگی تو آئے گی نہیں۔ عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی، مویشیوں کی طرح اور دوسرے مال و دولت کی طرح عورتیں بھی میراث میں منتقل ہوتی تھی۔ آج باپ کی بیوی بنی ہے، کل بیٹے کی بیوی وہی عورت بن جاتی تھی، یہ جہالت تھی۔ آج میں ماں کہہ رہا ہوں، کل میری بیوی بن جائے گی میرے باپ کے مرنے کے بعد، کوئی عزت نہیں تھی۔ اور اہل عرب کے اندر رواج یہ تھا کہ کچھ خاص کھانے بنائے جاتے تھے، پکوان کھانے کے لیے خاص جو مرد ہی استعمال کر سکتے تھے، عورتیں نہیں کھا سکتے تھے۔ عورتوں کے لیے حرام قرار دیا گیا تھا۔ ایک آدمی جتنی چاہے شادی کر سکتا تھا اس دور میں۔ جنگ تو اہل عرب کی مٹھی میں پڑی ہوئی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں کے، معمولی باتوں کے لڑائی شروع۔ بعض جنگوں کے بیان میں آتا ہے کہ 40 سال تک جنگ چلتی رہتی تھی۔ میرے اونٹ سے پہلے اس کا اونٹ کیوں پانی پی لیا، میرے وہاں جانے سے پہلے وہ کیوں وہاں چلا گیا، ایک معمولی سی چیز تھی لیکن 40 سال تک لڑائی چلتی رہتی تھی کسی بات پہ۔ یہ جہالت تھی دوستو، واقعی وہ زمانہ جہالت کا زمانہ تھا، کفر شرک کا زمانہ تھا، ظلم و ستم کا زمانہ تھا۔ اور ایسا بھی نہیں کہ ظلم و ستم یہ جہالت کی چیزیں صرف ایک علاقے کے اندر رہی، نہیں، بلکہ اس وقت پوری دنیا تاریخی میں ڈوبی ہوئی، پوری دنیا کا حال یہی تھا۔ ہر جگہ جہاں بھی دیکھو وہی ایک چیز۔ ایسے وقت میں ایک ایسے مشفق و مربی کی ضرورت پڑی، ایک ایسے مشفق اور مربی کی ضرورت پڑی جو عالمگیر تاریخی عالمگیر چراغ روشن کرے، پوری دنیا کی تاریخی کو ختم کرے۔ لیکن کیا کریں، جہاں دیکھیں جدھر دیکھیں مایوسی ہی مایوسی، کوئی ایسا ہی نہیں کہ جس کے پیچھے ہم چلیں۔ یہ ایک خدا کی عبادت کی دعوت دے کوئی نہیں تھا، اور خام کا امیدیں باندھنے کا کوئی راستہ بھی نظر نہیں آتا تھا، کیا کیا جائے۔ اس وقت ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے نے اہل عرب کے دلوں میں یہ امید روشن کر دی اور ان کے دل قریش کی طرف متوجہ ہو گئے کہ اب کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ آنے والا ہے۔ واقعہ اصحاب الفیل کا، جو علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل ہم پڑھتے ہیں، مختصر اس کا واقعہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ تفصیل اگر آپ کو دیکھنی ہے دوسری کتابوں میں دیکھ لیجیے۔ یہ واقعہ، اس واقعے جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد پوری دنیا کا کایا پلٹ گیا۔ ہوا یہ ابرہہ نامی ایک شخص تھا، مقامی صنعاء ایک جگہ کا نام ہے، وہاں ایک بادشاہ کا ایک گورنر تھا۔ کون؟ ابرہہ، ایک بادشاہ کا گورنر تھا۔ تو اس نے اسی مقامی صنعاء میں ایک بہت بڑا گرجا گھر بنایا اور اس کا نام رکھا القلیس۔ ایک گرجا گھر بنایا اور اس گرجا گھر کا نام القلیس رکھا۔ اور اس کا مقصد کیا تھا گھر بنانے کا؟ لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اہل عرب کی توجہ خانہ کعبہ سے ہٹ کر کے اس گرجا گھر کی طرف ہو جائے۔ اور لکھا ہے کہ اتنا اونچا اور اتنا قیمتی بنایا کہ اگر آدمی اس کے اوپر سے چڑھ کر کے نیچے دیکھے تو کوئی دکھتا ہی نہیں تھا۔ وہ گرجا گھر اتنا اونچا بنایا کہ اگر اوپر سے کوئی چڑھے اور نیچے دیکھے تو نیچے کی کوئی چیز دکھتی نہیں تھی، صرف جلن میں بنایا تھا، اڑن میں، کہ جب وہ دیکھتا تھا کہ لوگ خانہ کعبہ سے کتنی محبت کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے لوگ کہاں سے آتے ہیں روپیہ پیسہ خرچ کر کے، وہی روپیہ میرے پاس آئے گا جب میرے اس گرجا گھر کے لوگ آئیں گے۔ اس نے گرجا گھر بنوایا اور اس کی چاہت یہی تھی کہ اہل عرب کی توجہ خانہ کعبہ سے ہٹ جائے، اہل عرب خانہ کعبہ کو چھوڑ کر کے میرے اس گرجا گھر پہ آنے لگے۔
لیکن اہل عرب کچھ بھی تھے، اگرچہ وہ کافر تھے، مشرک تھے، بت پرست تھے، لیکن کعبہ کی محبت ان کی گٹھی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ بڑی سے بڑی دولت کعبہ کو چھوڑ کر لینے کے لیے تیار نہیں تھے، جانتے تھے کہ اللہ کا گھر ہے، یہ بات اور ہے کہ اللہ کو نہیں مانتے، لیکن کعبہ کی بڑی محبت تھی ان کے اندر۔ کوئی کتنی بڑی دولت دیتا، دولت کی لالچ دیتا، لیکن خانہ کعبہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ اس نے جب گرجا گھر تیار کر دیا اور اس کا یہ چرچا پوری دنیا کے اندر ہونے لگا کہ خانہ کعبہ کے مقابلے میں ایک گھر بنایا ہے، اب اس کی عزت کی جائے، احترام کیا جائے۔ اسی اہل عرب میں سے ایک آدمی یمن کا سفر کر کے اس کے گرجا گھر کے پاس پہنچا اور وہاں جا کر کے اس گرجا گھر میں بیت الخلا کر دیا۔ ایک آدمی اہل عرب میں سے گیا اور اسی بنائے ہوئے گرجا گھر کے اندر اس نے بیت الخلا کر دیا اور کہا بھی یہ گھر اسی کے لائق ہے، تو کعبہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، کعبہ کی عظمت کے مقابلے میں تو یہ گھر نہیں بنا سکتا ہے۔ اس کے اندر جا کر کے وہ بیت الخلا کر دیا۔ جب یہ بات ابرہہ کو پتہ چلی تو بڑا غصہ ہوا، ظاہر سی بات ہے، کچھ بھی ہو، اتنا قیمتی محل بنوایا ہے اور اس کے اندر جا کر کوئی ناپاکی کر دے، گندگی کر دے، کوئی برداشت کرے گا؟ اسی وقت اس نے قسم کھا لی کہ جب تک میں مسلمانوں کے کعبہ کو گرا نہیں دوں گا، ڈھا نہیں دوں گا، تب تک میں سکون سے نہیں رہوں گا۔ لیکن کہتے ہیں نا، اللہ جس کی مدد کرے اس کو خود کچھ نہیں کر سکتا۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس نے قسم کھا لی کہ جب تک میں کعبہ کو گرا نہیں دوں گا میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ اتنی گندی حرکت کیوں کیا اس نے؟ لکھا ہے کہ وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے نکلا، بہت بڑا لشکر لے کر کے نکلا اور خود ایک ہاتھی پہ جس کا نام محمود تھا، ہاتھیوں کا سردار، اس کے اوپر سوار ہوا اور لشکر لے کے خانہ کعبہ کی طرف چل دیا۔ ابھی حدود حرم سے باہر ہی ہے، وہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ اس وقت خانہ کعبہ کے ٹرسٹی، انچارج، ذمہ دار میرے نبی کے دادا عبد المطلب تھے، دیکھ بھال کرنے والے۔ ان کو پتہ چلا کہ ابرہہ وہ غلط ارادے سے آ رہا ہے، ابھی حدود حرم کے اندر داخل نہیں ہوا، مکہ سے باہر ہی عبد المطلب کے اونٹ چل رہے تھے، سارے اونٹوں کو اس نے قبضہ کر لیا۔ جب عبد المطلب کو پتہ چلا کہ میرے اونٹوں کو ابرہہ نے قبضہ کر لیا، خود کچھ لوگوں کے ساتھ اس کے پاس پہنچے۔ جب اس کے قریب پہنچے دیکھا کہ ابرہہ اس وقت جو بھی تھا کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، عبد المطلب کے ادب اور احترام میں کرسی سے نیچے آ گیا اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ شاید عبد المطلب خانہ کعبہ کی سفارش کے لیے آ رہے ہوں گے۔ عبد المطلب جب ان کے قریب پہنچے، ابرہہ کے قریب پہنچے تو کہنے لگے بھائی تو میرا اونٹ قبضہ کیا ہے، میرے اونٹوں کو تو اپنے قبضے میں لیا، میرے اونٹوں کو دے دے تو۔ یہ سر پکڑ لیا ابرہہ نام بادشاہ، سر پکڑ لیا، ارے میں تو کچھ اور سوچ رہا تھا، ایک معمولی سی سفارش کرنے میرے پاس آیا ہوں کہ میرا اونٹ دے دو، میں تو یہ سوچ رہا تھا تم یہ کہو گے کہ خانہ کعبہ کو مت ڈھاؤ۔ حضرت عبد المطلب نے کہا بھائی دیکھو یہ اونٹ میری ملکیت میں تھے، اس کا مالک میں ہوں، اس لیے میں اپنی چیز کو لینا چاہتا ہوں، اس گھر کا جو مالک ہے اس کی حفاظت کرے گا، مجھے اس کی فکر نہیں ہے، اور ہم چند لوگ کر بھی کیا سکتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ان کا اونٹ دے دیا۔ پھر عبد المطلب آئے، سارے لوگوں کو، پورے علاقے لوگ، شہر کے لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ تم اپنے گھروں سے نکل کے پھر پہاڑوں پہ چلے جاؤ، ابھی دیکھو اللہ کی قدرت ظاہر ہونے والی ہے، ابرہہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ لکھا ہے کہ ابرہہ کا لشکر جیسے ہی خانہ کعبہ کی طرف بڑھا، آدمیوں کی فوج نہیں آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سمندروں کی طرف سے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے، اور ایک پرندے کے ساتھ 3 پتھر تھے، ایک پرندہ 3 پتھر اپنے ساتھ لیے ہوئے تھا، وہ پنجوں میں ہوتا تھا اور ایک منہ میں ہوتا تھا۔ لکھا ہے کہ ہر پتھر کے اوپر نام بھی لکھا تھا کہ جو پتھر جس کے اوپر لگے اس کا نام بھی لکھا ہوا تھا اس کے اوپر۔ آج کے بارود سے کئی گنا زیادہ تیز رہتے ہیں، آج کے بارود وہ کام نہیں کر سکتی ہے جو پتھر کر کے دکھا دی اللہ کی قدرت سے۔ لکھا ہے کہ پرندہ ایک پتھر اس آدمی کے سر پہ ڈالتا، وہ پتھر اندر سے چینتا پھاڑتا ہوا نیچے گر جاتا، آدمی کی ختم ہاتھی اٹھاتا۔ پورا لشکر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے سے ہلاک کروا دیا۔
یہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو سورہ فیل الحم طرح پڑھیے، اس کو دیکھیے۔ بہرحال یہ جو واقعہ پیش آیا ابرہہ کا، اس سے بڑی شہرت حاصل ہوئی، چاروں طرف مشہور ہو گیا۔ ابرہہ یہ کام کرنے جا رہا تھا، اللہ کی مدد ایسی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایسا مقابلہ کروایا کہ اس کے ہوش کو ٹھکانے لگا دیا۔ لوگوں کے اب ذہن میں آنے لگا۔ اس واقعے سے جو پتہ چلتا ہے مستقبل قریب، بہت قریب ہے، کوئی ایسا بڑا واقعہ پیش آئے گا، اللہ کا کوئی نیک بندہ آنے والا ہے جو اللہ جس کے ذریعے سے اپنے اس گھر کی حفاظت کروائے گا، اپنے اس گھر کی پاکی صاف کروائے گا۔ اور پرندوں کیا کہتے ہیں اس کو، اللہ تبارک و تعالیٰ خانہ کعبہ کے اندر جتنے بت رکھے ہوئے تھے ایک نبی کے ذریعے سے صاف کروائے گا اور خانہ کعبہ کی شان کو بلند کرے گا۔ جیسے خزاں کے بعد بہاروں کا موسم آتا ہے، بارش ہونے سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، ایسے ہی میرے نبی کے آنے سے پہلے واقعات ظاہر ہونے لگے کہ اب دنیا کی تاریخ بدلنے والی ہے، دنیا پلٹنے والی ہے۔ میرے نبی کے آنے کے بعد یہ سارے واقعات ہوں گے۔ کچھ ایسے واقعات پیش آ رہے تھے جسے لوگ دیکھ کر کے سمجھ رہے تھے کہ اب ظلم ستم زیادہ دیر تک نہیں چلے گا۔ انشاءاللہ باقی باتیں آگے اللہ تعالیٰ